إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، تحمیدات و تقدیسات، بڑائی و بزرگی، کبریائی و برتری اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. بعدہ صلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے قرآن کی بہترین تفسیر فرمائی. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس عنوان پر مجھے چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے، اس تعلق سے تھوڑی بہت باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. یہ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں، ایک معنی ہے بڑھوتری کے، اور دوسرا معنی ہے پاک ہونے کے. اسی سے آیا ہے تزکیہ، اور اسی سے کہا جاتا ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی. تو ایک معنی اگر لے لیں گے زکوٰۃ کے بڑھوتری، تو اس بڑھوتری کے بھی اور دو معنی نکلتے ہیں. یعنی ایک تو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی نیکیوں میں بڑھوتری کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں کر سکتا ہے، وہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے. اور دوسری چیز اگر لیں گے زکوٰۃ کا معنی کہ پاک ہونا، تو بندہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کرتا ہے. ایک تو معنی یہ، اس کے بھی دو معنی ہوئے. پاک ہونا تو مال کو پاک کرتا ہے بندہ، اور دوسرا معنی اگر لیں گے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. تو زکوٰۃ کی کل ملا کر چار معنی لے لیں. تو یہ چاروں چیزیں، یعنی آدمی کا پاک ہونا گناہوں سے، اور مال کا پاک ہو جانا، پھر آدمی کے درجات کا بڑھ جانا، اور پھر آدمی کے مال میں بڑھوتری پیدا ہونا،
یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور وہ یہ چاروں چیزیں کرنے پر قادر ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ اب اگر 1 لاکھ کسی کے پاس 100 سال گزر گیا ہو اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالے گا تو 2500 بنتے ہیں۔ اب اگر 2500 وہ زکوٰۃ 1 لاکھ میں سے نکال دیا تو مال تو کم ہو رہا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پودے کی مثال لے لیجیے۔ آپ کے گھر میں ایک انار کا پودا ہے، ایک انار کا درخت ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ ایسے چھوڑ کے رکھ دیا ہے، نہ اس پر پانی ڈال رہے ہیں، نہ اس کو صحیح سے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کہیں سے ٹہنیاں سوکھ گئی ہیں، کہیں سے پتے سوکھ گئے ہیں اور وہ پھل دینا بند کر دیا ہے، صحیح سے اس کے اوپر بھی کام نہیں ہوا ہے۔ آدمی ایک بڑی سی کینچی لیتا ہے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے، پتوں کو صاف کر دیتا ہے، پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو بظاہر معلوم یہ ہوگا کہ بندے نے جو پودے پر قلم کیا اور پودے پر جو وہ چاقو یا چھری چلا دیا یا کینچی چلا دیا، اس کی پتیاں کم ہو گئی، ٹہنیاں کم ہو گئی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت تو چھوٹا پڑ گیا، لیکن چند سال بعد ہی وہ اتنا پھل دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر جو مال دیتا ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطنی چیز کو دیکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نکالنے کو کہا، اس لیے کہ زکوٰۃ سے ہمارے مالوں میں بھی پاکی ہوتی ہے اور ہمارے جو اندر گناہ ہیں ان گناہوں میں بھی پاکی ہوتی ہے۔ یہ چیز سمجھ لیں کہ زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز لے لیں، آدمی کہتا ہے مال تو میرا ہے، یعنی مال جو میں کما رہا ہوں، میری تجارت، میرا بزنس، میری دکان، میرا سب کچھ، ساری چیزیں میری ہیں، تو منافع میرا، مال میرا، پھر میں اس کو نکالوں کیوں؟ زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے بڑا بہترین جواب ہے کہ وہ آدمی میری تجارت، میرا بزنس کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالنا ہے، جی اس سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر بندہ اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اور کہتا ہے یہ ساری تو میری محنتیں ہیں تو پھر میں زکوٰۃ کیوں نکالوں، تو یہ یاد رہے کہ آپ ہی کے بازو میں ایک اور بندہ تھا، وہ بھی بزنس کر رہا تھا، وہ بھی تجارت کر رہا تھا، وہ بھی اپنی دکان چلا رہا تھا، جتنا وقت آپ دکان میں بیٹھتے تھے وہ بھی بیٹھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا، آپ کو دیا۔ آپ کے دکان پر کسٹمر بھیجنے والی ذات اللہ کی، آپ کے دکان پر لوگ آنے والے جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ آپ کی دکان میں کسٹمر بھیج رہا ہے، آپ کی بزنس کو اونچا کر رہا ہے، آپ کی تجارت کو پروان چڑھا رہا ہے، تو پھر اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جی یہ دو چیزیں یاد رہے۔ پہلی چیز کہ زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا خزانہ، میرا سونا، میرا چاندی، میری ساری چیزیں، تو وہ دماغ میں بھر لے یہ بات کہ اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ لو خرچ کرو۔ وہ تو مجازن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مال تمہارا ہے، لے لو، جی اللہ نے مجازن کہہ دیا کہ مال تمہارا ہے، لیکن در حقیقت مال ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اس پاک پروردگار کے مال میں سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو پھر جہاں پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہیں پر دوسری چیز جو بتائی وہ ہے نماز، اور نماز کے فوری بعد کہا کہ زکوٰۃ۔ تو نماز کا جہاں ذکر حدیث میں ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں جہاں اکثر جگہوں پر نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ نبی کی دعوت صرف قرآن و حدیث یعنی یہ توحید کی دعوت تھی اور نماز کی دعوت تھی اور باقی چیزیں وہ کر لے تو کر لے بندہ، ایسا نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی، جہاں مدنی تاجدار نے نماز کی دعوت دی، وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اس لیے کہ یہ پورا کا پورا اسلام، یہ پورا کا پورا سسٹم 5 پلر پر کھڑا ہے، 5 جو ہے کھمبوں پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ ایک کھمبا بھی اگر ہل جائے، ڈگمگا جائے، ٹوٹ جائے، ثابت ہو جائے، پورا کا پورا جو ہے چھت، پوری کی پوری اسلام کی عمارت ڈہ جائے گی، پوری کی پوری اسلام کی عمارت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ جی، تو جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ اور 3 چیزیں آج لے کر جائیں۔ ایک، پہلی چیز، زکوٰۃ جو دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ایمان کی گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لے آئے اور نماز ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے صدقہ و زکوٰۃ نکالتے رہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہی بندے ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ میرے بندے مومنین بندے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ایمان کی گارنٹی لے لی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کا اور ان کے کامیابی کی گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ قد افلح المؤمنون، میرے مومن بندے کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ کون سے بندے؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میرے مومن بندے وہ بندے جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرے، جو لغو باتوں سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی گارنٹی دیتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور میرے وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کی گارنٹی لے لی، ہم نے ان کے کامیابی کی گارنٹی لے لی۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں نے جہاں تمہارے ایمان کی گارنٹی لی ہے، جہاں میں نے تمہارے جو ہے یہ ساری چیزوں کی گارنٹی لی ہے، وہاں پر میں نے تمہاری رحمت کی بھی گارنٹی لے لی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن خاص کر کے میری رحمت ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ایمان کی گارنٹی لی، ان کے کامیابی کی گارنٹی لی، اور تیسری چیز جو ہے کہ رحمت کی بھی گارنٹی لے لی۔ تو جہاں بندے کو ایمان کی ضرورت ہے وہاں پر کامیابی کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں کامیابی کی ضرورت ہے پھر وہاں اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو بغیر ایمان کے اگر بندہ سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو نہیں ہو سکتا، اور بھلے پہلا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جہاں ایمان کی گارنٹی اللہ نے لی وہاں پر بندے کے یہ دونوں چیزوں کی گارنٹی لے لی کہ اے میرے بندو میں تمہاری ان 2 چیزوں کی بھی گارنٹی لیتا ہوں۔ کون سے بندے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی آگے ایک چیز سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے جو انہوں نے دعوت پیش کی اس دعوت میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔
اس لیے کہ ابو سفیان جب ہرقل بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، ایسا نبی آیا ہے جو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے، دوسری چیز وہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھا جائے، اور تیسری چیز وہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ تو نبی کی دعوت میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، توحید کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ضروری ہے، اللہ کے نبی نے اس کی دعوت دی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان کہنے کے بعد وہ توحید پر قائم و دائم توحید کا پابند ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ حج بھی کر لیا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، ساری چیزیں اس نے کر لی، لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جبکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، جو عبادتیں کی اس کے اوپر نظر ثانی کرے کہ یہ جو ہم نے عبادتیں کی یہ کہاں تک قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور زکوٰۃ کی دعوت دی۔ تو جب اس دنیا سے مدنی تاجدار رخصت فرما گئے، انتقال کر گئے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اب نبی زندہ نہیں ہے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب امیر المومنین ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کا ایک قافلہ نکلا، منکرین زکوٰۃ کی ایک جماعت نکلی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ایک ٹولی باہر آئی، کہنے لگی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور اس بات پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ گویا حضرت ابو بکر نے جتنی اہمیت نماز کو دی اتنی اہمیت زکوٰۃ کو بھی دی، تو کہا نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ میں اگر بکری کا بچہ آ رہا ہے اور اگر بندہ اس کو دینے سے انکار کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر اونٹ کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی رہتی ہے اگر وہ بھی زکوٰۃ میں نکل رہی ہے اور اگر لوگ اس کو دینے سے انکار کر رہے ہیں تو میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ کیا چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اونٹ کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی رہتی ہے اگر وہ بھی زکوٰۃ میں نکل لائے اور اگر بندہ اس کو دینے سے انکار کرتا ہے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، ابو بکر تم مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، یہ مسلمان اللہ کی توحید کو سمجھنے والے اور جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم ان کے خلاف جنگ کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر چھوڑو جانے دو، زکوٰۃ کا ہی تو انکار کیا ہے، کیا کریں گے بعد میں ان کو سمجھا لیں گے اچھے سے۔ نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف میں اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اعلان جنگ کیا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔ اس چیز کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں اور دیکھیں آج جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پھر وہ اپنے غریبان کو جھانکے اور دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں یہ لوگ جنت میں نہیں بلکہ حطمہ میں داخل کیے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے میرے پیارے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا اے میرے پیارے حبیب
العالمین آپ جانتے بھی ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ جب خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، نار اللہ الموقدہ، اے میرے پیارے حبیب اللہ کی دہکائی ہوئی آگ کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، التی تطلع علی الافئدہ، او دنیا والوں سنو، او انسانوں اے میرے بندوں سنو، دنیا کی آگ تو سب سے پہلے اوپری حصے کو جلاتی ہے، دنیا کی آگ تو سب سے پہلے انسان کے جلد اور چمڑے کو جلاتی ہے، لیکن اللہ کی دہکائی ہوئی آگ حطمہ کا وہ معاملہ ہے کہ حطمہ پہلے جلد اور چمڑے کو نہ جلائے گی، حطمہ جسم کو نہ جلائے گی، بلکہ حطمہ تو وہ آگ ہے جو سب سے پہلے دل پر اٹیک کرے گی، دل کو جلائے گی۔ اب سمجھ سکتے ہیں انسان دنیا میں جب کسی آگ کو بھڑکاتا ہے، اس کو دہکاتا ہے، تو اس آگ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آگ کو بھڑکا دے، کسی آگ کو اگر دہکا دے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہم نے حطمہ تیار کر رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جو انہوں نے دنیا میں مال جمع کر کے رکھا تھا، وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور وہ سارا کا سارا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس آدمی کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ جب اس آدمی کے گلے میں وہ سارا کا سارا مال جو لپیٹ دیا جائے گا، وہ گنجا سانپ جو ہے اس کے سامنے آ کے پھن کھول کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ اس حدیث کو دیکھیں کہ وہ سانپ جو اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب دیکھیں دنیا کا اگر کوئی یہاں چپکلی گر جائے معمولی سی، کھلبلی بچ جائے گی، آدمی ادھر سے ادھر دوڑے گا۔ اور دنیا کا سانپ معلوم ہے ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتے اس سے قریب نہیں جاتا ہے، موذی جانور ہے، جائیں گے ڈس دے گا، زہر پھیلا دے گا جسم میں، تکلیف ہوگی وہ کاٹ لے گا۔ تو یہ طرح طرح کی چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ایک سانپ سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا سانپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا تیار کردہ سانپ ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا، اور کیا پیروں میں لپٹ جائے گا، ہاتھ میں لپیٹ دی جائے گی؟ نہیں، گردن میں لپیٹی جائے گی، اور گردن میں لپیٹنے کے بعد وہ سانپ کہے گی کہ دیکھو یہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھے ہیں، جو اپنے مال کو سمیٹ کے رکھے ہیں، یہ سانپ قیامت کے دن جو ہے ان کے گردن کا توق بننے والا ہے۔ اور سانپ کہے گا کہ میرے اوپر تو سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا نا دنیا میں، میرے اوپر تو ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، اب دیکھ میں تیرے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو لہٰذا ان آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن کے پاس خزانہ ہے، سونا چاندی ہے، خوب پیسہ ہے، خوب ساری دولت ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ اللہ کے راستے میں جو ہے مال نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں بشارت دے دیا جائے عذاب علیم کے لیے، عذاب علیم کے بارے میں انہیں خوشخبری دے دی جائے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عذاب علیم کی خوشخبری کہا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے میرے بندوں کو، اے میرے بندوں جو تم مال اپنے پاس رکھتے ہو، جو سونا چاندی اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھتے ہو، اے میرے بندوں تمہارے لیے جو ہے یہ عذاب علیم کی ہم بشارت سنا دیتے ہیں۔ تو بشارت کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہیں ڈرا دیجیے عذاب علیم سے، لیکن بشارت کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم مال جمع کر کے رکھ رہے ہو یہ مذاق ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حقیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دی جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ضرورت اس بات کی مسلمانوں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں، دیکھیں بعض لوگ جو ہے، بلکہ بعض کیا ہر جگہ ہم نے یہی دیکھا کہ رمضان میں جو ہے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، تو ایک لوگوں نے سسٹم بنا لیا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے تاکہ نیکیاں زیادہ ملے، تو بہرے کہ سال اگر یہیں پر ہم پورا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالیں۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ نکالنے
کہ حق جو ہے مستحق ہیں، حقدار ہیں، کہ وہ حق رکھتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا، تو وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ابھی ہم نے قرآن و حدیث کی روح سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، ساری چیزیں ہونے والی ہیں اور یہ ہو کر رہے گی جو زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اور پہلی بات، جو اپنے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کے زکوٰۃ دینے سے مال ختم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور آدمی کے گناہ جو ہے پاک ہوتے ہیں، اس کے مال میں پاکی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالا جائے۔ دعا کریں پروردگار عالم سے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن